علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تم سے یقیناً ضرور ضرور تمہاری اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری اولاد کے متعلق۔ دیکھو تم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو، تم اپنی اولاد کو نیک و صالح بناؤ، اس لیے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری اولاد کے متعلق۔ اور جو لوگ یعنی شریف ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اور صالح کام کرتے ہیں، اگر ان کی اولاد اچھی نہیں ہوتی، ان کے بیٹے ان کی نافرمانی کرتے، بیٹی حجاب نہیں کرتی، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی حجاب نہیں کرتی، آپ کا بیٹا اچھے کام نہیں کرتا، آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بہت سمجھاتے ہیں لیکن ہماری بچی حجاب نہیں کرتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی، یا ہماری زوجہ، ہماری وائف ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری گھر میں نہیں چلتی، اور ہم تو بہت سمجھاتے ہیں اور ہمارا بیٹا ہمیں اگنور کرتا ہے، وہ ہماری عزت نہیں کرتا، ہمیں ہماری بات نہیں مانتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خود تو صالح ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان لانے والو، یعنی فقط یہ اہتمام نہ ہو کہ خود اچھے نمازی، پرہیزگار، روزہ دار، صالح اعمال ادا کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن آپ کے گھر والے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو بھی، اور فقط اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فقط یہ کہہ دینا کہ ہم نے بہت سمجھایا نہیں، اللہ نے قرآن میں اس بات سے لفظ آگ سے واضح کر دیا۔ بے انصاف سے بتائیے، اگر ایک آگ کا دریا ہو یا کہیں پر آگ جل رہی ہو، آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا یا آپ کی زوجہ اس آگ کے اندر داخل ہو رہے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ فقط یہ کہیں گے کہ بیٹا آگ میں نہ جائیے، بیٹی آگ میں نہ جائیے، آگ میں آپ جل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے، جہاں تک ممکن ہوگا آپ انہیں بچانے کی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ اگر حقیقی محبت کرنے والے ماں باپ ہوں گے، حقیقی محبت اپنے بچوں سے ہوگی، تو راتوں کی نیند حرام ہو جائیں گی اور ان کے قدموں پر گر جائیں گے کہ بیٹا آپ آگ میں جل جائیں گے، بیٹا آپ آگ میں جل جاؤ گے، بچ جائیے آگ کی طرف۔ اب انصاف سے بتائیے، ہر ممکن کوشش کریں گے والدین، اگر حقیقی محبت ہوگی۔ جب دنیا بھی آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، تو پھر آخرت کی آپ کے لیے فقط یہ زبان سے نصیحت کر لینا کافی نہیں ہے، نہیں، بالکل کافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ روایت میں آیا کہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری اولاد کے متعلق، تمہارے اہل و عیال کے متعلق۔ اور یہی اگر آپ کی بیٹی حجاب نہیں کرتی، آپ کا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، اچھے کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، غریبوں کی، یتیموں کی، اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو یہی اولاد قیامت کے دن روایت میں یہی اولاد کہے گی، جو صالح اولاد نہ ہوگی وہی کہیں گے کہ لا جزاک اللہ خیرا، پالنے والے بددعا دے کی اولاد کہے گی، پالنے والے تم میرے والدین کو جزائے خیر نہ دینا، یہی اولاد تمہیں بددعا کرے گی اور کہے گی پالنے والے انہیں جزائے خیر نہ دے، اس لیے کہ اگر انہوں نے ہماری تربیت اچھی کی ہوتی تو آج ہم اس آگ میں نہ جلائے جاتے، ہم اس آگ میں نہ پھینکے جاتے، یہی اولاد تمہیں بددعا دے گی۔ تو لیکن اگر اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی، اور روایت میں ہے کہ اکثر والدین، اکثر ماں اور باپ، مدر و فادر اکثر اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اکثر والدین جہنم کی آگ میں اپنی اولاد کی وجہ سے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد بددعا دے کر تم سے سوال کیا جائے گا اولاد کے متعلق۔ اور روایت میں آیا ہے، دیکھیں روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس قبر میں آگ بھری ہوئی ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے اس قبر پر، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر 1 سال کے بعد پھر اسی قبرستان سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اس قبر پر عذاب بند ہو گیا ہے، آگ ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، پالنے والے کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے اس قبر پر عذاب کو بند کر دیا؟ اللہ نے وحی کی، عیسیٰ اس شخص کا بیٹا مومن تھا، نیک تھا، صالح تھا، اسی شخص کی وجہ سے، اس کے بیٹے کی وجہ سے، صالح ہونے کی وجہ سے اس کا بیٹا اچھا تھا، اس کے بیٹے نے ایک یتیم کو پناہ دی،
اس کے بیٹے نے جب ایک یتیم کو پناہ دی، اسی وجہ سے ہم نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر صالح اولاد ہوگی اور آپ نے غلط کام کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، تو صالح اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اولاد صالح نہیں ہوگی تو یہی اولاد تمہیں بد دعا کرے گی، یہی اولاد تمہارے متعلق اللہ سے کہے گی اللہ میرے والدین کو جزائے خیر نہ دے، انہیں اچھا صلہ نہ دے۔ حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی ہے۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق